السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سینٹرل جیل اڈیالہ میں قید عمران احمد خان نیازی نے اپنے لیے مانگا ہے این آر او اور سرکار نے کر دیا ہے انکار اور کہہ دیا ہے کہ ایبسولیوٹلی ناٹ۔ عمران خان نے اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ جو گفتگو کی وہ ایکسکلوزیولی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ انہوں نے بہت دل بھر کے ان سب کو جھاڑا ہے اور کہا ہے کہ بھائی میرے لیے کیا لے کر آئے ہو، اور پھر جو ان کو مینیو وہاں پر مل رہا ہے، بولا تو بہت سارا جھوٹ جا رہا ہے کہ جناب یہ نہیں مل رہا ہے، وہ بند کر دیا، وہ بند کر دیا، لیکن سینٹرل جیل اڈیالہ والوں نے ایک پریس ریلیز جاری کر کے بتا دیا کہ جناب بھائی صاحب کی موجیں کیا لگی ہوئی ہیں اور کیوں لگی ہوئی ہیں۔ یہ تمام تفصیلات ہیں جن پر آج کے پروگرام بات کریں گے۔ اچھا جی، معاملہ یہ تھا کہ بلاول صاحب کو اور مولانا صاحب کو بہت زیادہ چڑھا ہوا تھا کہ جی پی ٹی آئی کو بھی ہم لوپ میں لیں۔ خیر، میں اور میرے جو ہم خیال آپ جیسے لوگ ہیں وہ سب تو جانتے ہیں کہ عمران احمد خان نیازی کی سرشت میں نہیں ہے کہ وہ قومی مفاد کو دیکھے۔ وہ بندہ اپنی ناک کے آگے اور اپنی میں سے باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ خیر، اب یہ مولانا صاحب کی ایک بات ہے کہ جی ان کو آپ اس کی وضاحت کہیں کہ ساری عمر ان لوگوں کے ہاتھوں سے مطلب انتہائی بری طرح ٹرولنگ ہونے کے باوجود وہ ایک بار پھر ان کو قومی دھارے میں لانے کے لیے پی ٹی آئی کو پر امید تھے، اور ایک ایسی جماعت جس کو میں کم از کم سیاسی جماعت تو نہیں سمجھتا، وہ ایک کلٹ ہے، وہ اس کو آپ سیاسی جماعت نہیں کہہ سکتے۔ اور مولانا صاحب کو ان سے سیاسی جماعتوں جیسے رویے کی توقع تھی، لیکن وہ توقع جو ہے وہ ہماری توقعات کے عین مطابق غلط ثابت ہوئی۔ اچھا، بلاول صاحب کو بھی توقع تھی، وہ بھی بار بار ٹائم دیتے، آج انہوں نے ان کی جیل کے اندر ملاقات بھی کروا دی ان کے رہنماؤں سے، اور البتہ کل رات تک بلاول صاحب کو بھی یہ کلیئر ہو گیا تھا کہ بھائی صاحب ان تیلوں میں تیل نہیں ہے، جس کی وجہ سے پھر انہوں نے ایک دھمکی بھی لگائی تھی۔ خیر، مولانا صاحب جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں بلاول صاحب کے ذریعے کہ جناب یہ ہو جائے کوئی معاملہ کچھ نہ کچھ، اور آج وہ آخری موقع بھی دیا گیا عمران خان اور ان کی پارٹی کو کہ وہ قومی دھارے میں شامل رہیں، اپوزیشن کا کردار ادا کرے قومی سیاست میں، لیکن ان کے پلے میں یہ بات پڑی نہیں ہے۔ اچھا جی، ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ آج وہاں پر ہوئی ملاقات ان کی، اور پہلے وہ 3 لوگوں کو ملاقات کی اجازت ملی، انہوں نے وہ پھٹا ڈال دی، نہیں جی ہم نے تو 5 لوگوں نے ملنا ہے، جی 5 لوگ مل لیں، پھر 5 لوگوں کی اجازت دی گئی۔ اچھا، اب وہاں پہ جو ملاقات ہوئی اس کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ ہوا کیا ہے کہ جو لوگ ان سے ملاقات کرنے گئے تھے نا، بیرسٹر گوہر وغیرہ اور سلمان اکرم راجہ وغیرہ، ان سب کی تو چنگی بھلی مطلب جیسے کہتے ہیں نا کلاس لے لی یا سرزنش کر دی، یا ذرا بلنٹ لینگویج میں کہ بے عزت کر دیا عمران خان صاحب نے ان کو۔ اچھا جی، اب وہاں پہ یہ وفد گئے تھے جی آئینی ترمیم کا مسودہ لے کر۔ عمران احمد خان نیازی صاحب نے آگے سے فرمایا کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ مسودے کو تو رکھو نا سائیڈ پہ، تم لوگوں کا مجھے کیا فائدہ؟ میں نے تم لوگوں کو احتجاج کرنے کو کہا، جتنے احتجاج تم نے کیے سارے فلاپ ہوئے، یعنی کہ اب عمران خان صاحب خود بتا رہے ہیں ان کو کہ سارے فلاپ ہوئے، کھری کھری ان کو سنائی۔ اور میں نے پھر ایک اور چیز جو ان کی ایکسپوز ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایس سی او کے موقع پہ ہر صورت پہ احتجاج ہونا چاہیے، تو تم لوگوں نے وہ کیوں نہیں کیا؟ یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی یہ روس گیا ہے تو اس وجہ سے امریکہ نے اس کو نکلوایا۔ خیر، اب تو امریکہ والے تو پاگل ہوئے ہیں اس کو جیل سے نکلوانے کے لیے، اور وہ پاگل ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ مطلب ایکسپوز ہو چکنے کے باوجود وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ایس سی او کی پریس کانفرنس کو مطلب آپ نے سبوتاج کیوں نہیں کیا؟ یہی مقصد تھا نا کہ پاکستان بے عزت ہو جائے میری وجہ سے۔ تو یہ بھائی صاحب وہ کہتے ہیں جیسی نیت ویسی مراد، پھر وہ اندر ہی رہتے، آج تو ٹکے گا نہیں ہو سکا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ جناب جو ہے میں اندر پڑا ہوں، تم لوگ باہر موجیں لوٹ رہے ہو، میرے باہر نکالنے کے لیے کچھ بجائے اس کے کہ کچھ تم کرتے، الٹا میری بہنیں بھی اندر ہو گئیں۔ اچھا، انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگوں کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نے تمہیں جو منصوبہ دیا تھا تم اس پر عمل کرتے تو میں باہر آ سکتا تھا، ورنہ تو میں باہر نہیں آ سکتا۔ اچھا، میری نا کل کسی ایک عام دوست سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے اس کو یہ کہا کہ میں نے کہا بھائی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جیل میں جائیں گے، ملیں گے، آئینی مسودہ ڈسکس کریں گے، میں نے کہا تھا کہ یار یہ نہیں ہوگا ڈسکس۔ یہ کیوں؟ میں نے کہا بھائی اس نے ایک ہی بات کری ہے، میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ تو آگے سے تو یہی کہنا کہ بھائی جی کچھ بھی نہیں۔ تو اس نے کہنا پھر میں کیا کروں، کیونکہ قومی مفاد کے ساتھ تو ان کا کوئی لینا دینا ہے نہیں، نہ کبھی رہا ہے، نہ ان کا ماضی کا کوئی ریکارڈ ایسا ہے۔ فلسطین کا مسئلہ ہو کہ ترکی کا وزیر اعظم مارو، کوئی پاکستان کے اندر چین کا وزیر ہو، کبھی دھرنا دے دے گا، کبھی احتجاج کرے گا، ہر موقع پہ ہر چیز کو سبوتاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود جب حکومت میں تھے تب بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ اچھا، اب یہ سارا معاملہ ہوا، اور پھر جناب جب یہ کوئی بات نہ بنی تو
ان پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں بیرسٹر گوہر وغیرہ نے آ کے جنوبی باہر ایک پریس کانفرنس کی اور فرمایا کہ عمران خان صاحب نے فرمایا ہے کہ میں 100 سال میں بھی جیل میں مجھے رکھا جائے تو میں رہوں گا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. پہلے دن سے جو بندہ بچوں کی طرح بیٹھ کے ایڑیاں رگڑ رہا ہے، کبھی کہتا ہے میں 16 مہینے سے اندر ہوں، میں مذاکرات کا انتظار کروں، میں 17 مہینے سے مذاکرات کا انتظار کروں، مجھ سے آرمی چیف مذاکرات کرے، مجھ سے ڈی جی آئی سے مذاکرات کرے، میں نے مذاکرات کے لیے نمائندہ مقرر کر دیا، مجھ سے مذاکرات کرو. تو یہ وہ کہتا ہے جی میں 100 سال کے لیے اندر رہوں گا. خیر، پھر موصوف فرماتے ہیں اب جھوٹ نہ بولے عمران خان، یہ تو ہو نہیں سکتا. کہتے ہیں جی مجھے 2 ہفتے سے اخبار نہیں ملا، 5 دن تک میرے سیل میں بجلی نہیں تھی. یہ ان کی پریس کانفرنس میں کہا گیا ہے. اور 2.5 گھنٹے سے زیادہ مجھے باہر جانے، سیل سے باہر آنے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا رہنماؤں نے کہ جی 1.5 گھنٹے کی ملاقات تھی کا ٹائم تھا، تو ہمیں جو ہے وہ 45 منٹ ملاقات ختم کرنے کو کہا گیا. ویسے میں بھی کئی دفعہ ملنے کے لیے گیا ہوں، اور بڑے وی آئی پی طریقے سے ملنے کے لیے گیا ہوں جیل میں مختلف لوگوں سے. یہ 45 منٹ ہی ہوتی ہے بھائی صاحب. یہ لوشے جو تھے نا وہ آپ کو پہلے جج دلوا رہے تھے 2-2 گھنٹے اور 5-5 گھنٹے کی ملاقاتیں. جو جیل کا جو قوانین ہے ان کے مطابق ایسے ہی ہوتی ہے. اچھا جی، پھر وہ کہتے ہیں جناب یہ جو ساری باتیں انہوں نے کی. اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اب عمران خان کی ہر جو جھوٹ ہے نا اس کو فوری طور پہ کلیئر کیا جاتا ہے. وہ جی اندر علاج نہیں ہو رہا، جی سیل کی بجلی بند ہے، جی یہ ہے وہ ہے. اب سپرنٹینڈنٹ جیل کے دفتر سے باقاعدہ ایک پریس ریلیز جاری کیا گیا. اس پریس ریلیز میں جس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا وہ لکھا ہے وضاحت بابت فراہمی سہولیات بانی پی ٹی آئی مقید سینٹرل جیل راولپنڈی. اس ضمن میں تحریر خدمت ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل حاضہ میں قانون و قاعدہ کے مطابق بی کلاس کی تمام سہولیات میسر ہیں، جن میں ان کی خوراک، صحت، مطالعہ سمیت ورزش وغیرہ کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. واضح ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے احاطہ میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی جاری و ساری ہے. گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے دی گئی بی کلاس کی سہولیات کی روشنی میں ان کو اپنا کھانا تیار کروانے کے لیے ایک باقاعدہ قیدی کک فراہم کیا گیا ہے، جو کہ ان کا ناشتہ، دوپہر اور شام کا کھانا تیار کرتا ہے. جیسا کہ گزشتہ دنوں کے کھانے کی تفصیل درج ذیل ہے. اب یہ ذرا آپ تفصیل سنیے گا. یہ کہتے ہیں نا جیل والے کہ ہم نے ان کو بی کلاس میں رکھا ہے، یہ 1 کلاس سے بھی اوپر کی، بلکہ 5 اسٹار ہوٹل کا کھانا ہے. جو ان کو کھانا مل رہا ہے وہ ذرا سن لیجیے. ان کا جی گزشتہ جو چند دنوں میں ان کو ہوا ہے. ناشتے میں جناب کافی، چیا سیڈ، چکندر کا جوس، دہی، بسکٹ اور کھجوریں. یہ دنیا میں کس جیل میں ملتا ہے بھائی؟ دنیا میں بڑے سے بڑا وی آئی پی قیدی ہو، کس کو جیل میں کافیاں ملتی ہیں اور یہ چیا سیڈ ملتی ہے اور چکندر کا جوس ملتا ہے اور دہی اور بسکٹ اور کھجوریں، جو مطلب ہے وہ کہتے ہیں. پھر دوپہر کے کھانے میں کیا ملتا ہے جی؟ کڑی پکوڑا، دیسی مرغی، دہی، چپاتی، کوک، سلاد اور گرین ٹی. یہ کون سے جیل میں ملتی ہیں بھائی یہ ساری چیزیں؟ سوائے عمران خان کے دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہے؟ پھر جناب شام کا کھانا جی، دلیا، کوکونٹ کا جوس اور انگور وغیرہ. ابھی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جیل والوں نے مطلب کوئی ڈر ہوتا ہے کہ انہوں نے اصل چیزیں نہیں لکھی، اس سے کئی زیادہ چیزیں ان کو ملتی ہیں. خیر، آگے جیل والے اپنی پریس ریلیز میں لکھتے ہیں کہ جناب واضح ہے کہ کھانا متعلقہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کی نگرانی میں تیار کیا جاتا ہے اور مناسب چیکنگ کے بعد بانی پی ٹی آئی کو دیا جاتا ہے. جیل حاضہ میں متعین ڈاکٹرز دن میں 3 مرتبہ حوالاتی کا معائنہ کرتے ہیں. یہ موصوف فرما رہے ہیں کہ جیل میں ڈاکٹر نہیں ان کو مل رہا، 3 مرتبہ ڈاکٹر معائنہ کرتا ہے روزانہ ایک ٹھیک ٹھاک بندے کا بغیر کسی تکلیف کے. اچھا، اور ان کو مذکورہ حوالاتی کو کسی قسم کی بیماری نہیں ہے اور مکمل طور پر صحت مند ہیں. ان کے تمام وائٹل چیک کیے جاتے ہیں جو مقررہ معیار کے مطابق ہیں، اور دیگر سہولیات. اور 2 روز قبل پیمز اسپتال کے ماہر ڈاکٹروں نے بھی ان کا طبی معائنہ کیا اور ان کے صحت مند ہونے کی تصدیق کی. اور اس ساتھ بانی پی ٹی آئی کو روزانہ کی بنیاد پر اخبار کی سہولت بھی میسر ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ اخبار بند ہو گیا ان کا. آگے وہ لکھتے ہیں مزید برآں بانی پی ٹی آئی کو واک اور ایکسرسائز کی مکمل سہولیات میسر ہیں اور اپنے احاطہ کے کھلے صحن میں 2 گھنٹے ہر روز ایکسرسائز کرتے ہیں. اور جیل قواعد و ضوابط اور گورنمنٹ کی طرف سے بی کلاس کی جاری سہولیات میں جیل انتظامیہ ان کی حفاظت، سیکیورٹی اور صحت کے حوالے سے اپنے فرائض منصبی پوری طرح ادا کر رہی ہے. سوشل میڈیا اور دیگر سیاسی جماعتوں کی طرف سے بانی پی ٹی آئی کی سے متعلقہ جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں ان میں کسی قسم کی صداقت نہیں ہے. اچھا جی، یہ تو جاری کر دی نا پریس ریلیزیں. پہلی بات تو یہ کہ رج کے جھوٹے ہیں، کیا عمران خان صاحب اور کیا ان کے باقی پارٹی رہنما. اب چونکہ یہ جو چاہ رہے تھے پارٹی کے رہنما، یہ بیسیکلی انہوں نے جو آپ کو بتاؤں
انہوں نے جا کے عمران خان صاحب کو کہا کہ بھائی صاحب تسی تے اندر ہونا، اب ہمیں بھی آپ اندر نہ کرائیں، مہربانی کریں، ہمیں بھی سیاست میں رہنے دیں، جس کی وجہ سے پھر یہ آپس میں ان کی آپ یہ کہہ سکیں کہ تلخ کلامی ہوئی ہے، عمران خان صاحب نے ان کی سرزنش کی ہے یا جاڑا وڑا ان کو۔ اچھا اب یہ سارا معاملہ ہو گیا اور باہر آ کے انہوں نے پریس کانفرنس کر دی کہ یہ ہو گیا جی عمران خان صاحب کے ساتھ ظلم ہو گیا۔ قصہ مختصر یہ کہ جو این آر او وہ مانگ رہے ہیں ان کو میسر نہیں ہے، ان کو ہو گیا ہے جواب کہ کوئی این آر او آپ کو نہیں مل سکتا۔ اب یہ تو عمران خان، آپ ذرا اپنے آپ کو عمران خان کی جگہ پہ رکھ کے سوچیں، وہ تو یہ کہہ نا کہ میں کس وقت باہر آؤں گا جیل سے، تو یہ آئینی ترمیم ہو رہی ہے مینو کی، مطلب اس کا وہ بندہ کوئی اپنے آپ کو سابق وزیر اعظم یا ایک سابق ایم این اے یا وہ تو یا پارٹی کا بانی تو سمجھتا ہی نہیں نا، وہ تو پتہ نہیں نعوذ باللہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری دنیا جو یہ میرے لیے ہی بنی ہوئی ہے۔ تو یہ بات یہ ہے کہ اب یہ معاملہ ہو گیا ٹھپ، جن کو چاہ چڑھے ہوئے تھے نا کہ عمران خان سے بات کر لیں، وہ بھی سارے چاہ اب نکل گئے ہیں، اور یہ جو کیا سے کہتے ہیں، یہ جو جتنے مینیو شینیو آپ نے سنا ہے، میں کہتا ہوں جی اس سے زیادہ، اس سے 3 گنا زیادہ ان کو یاشی کروائے نا، اس بندے نے یہی کہنا جی میں بھوکھا مر گیا، اس سے زیادہ آپ ان کو 10 گنا سہولیات دے دیں، اس بندے نے یہی کہنا ہے کہ مجھے کوئی سہولت میسر نہیں۔ آپ بھول گئے ہیں اس بات کو کہ وہ موصوف باہر جو ہے انٹرویو دیتے ہیں اور جیل کے اندر سے مغربی ممالک کو خطوط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں میں ڈیتھ سیل میں ہوں اور میں قیاد تنہائی میں ہوں اور میری بڑی بری حالت ہے، موجیں لگی ہوئی اندر، جبکہ مطلب اتنے جھوٹے ہیں یہ۔ اچھا اب سارا معاملہ کہ جی اب کیا ہوگا، اس وقت سچویشن یہ ہے کہ صبح سے کئی مرتبہ اجلاس جو ہیں وہ آگے کیے گئے، ابھی آخری اطلاعات کے مطابق 9 بجے اجلاس ہونا ہے قومی اسمبلی کا، اور اس میں ترامیم پیش ہونے کا 99% امکان ہے۔ بندے پورے ہیں، بندے مولانا صاحب آ جائیں تب بھی پورے ہیں، مولانا صاحب نہ بھی ہیں تب بھی پورے ہیں، لیکن اب مولانا صاحب کے پاس بھی آنے کے بغیر چارہ کوئی نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک تو ان کی اپنی پارٹی ان کو چھوڑ جائے گی اگر وہ نہیں آئیں گے تو وہ مولانا صاحب کی ساری جو سسٹم اپنی پارٹی کی سربراہی سے تو چلتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ اب ان کے پاس آپشن نہیں ہے، جتنے انہوں نے وہ باتیں منوانی تھی عمران خان صاحب کو فیور دلوانی کو، منوا کے دیکھ لی، نتیجہ وہی نکلا ڈھاک کے 3 بات۔ تو مولانا صاحب کو تو آنا پڑے گا ان کے ساتھ، اگر نہیں بھی آتے تو بندے پورے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ جی کو بندے شاید کوئی ایک آدھا دانہ کم ہے، لیکن جو میرے پاس تازہ 3 اطلاعات ہیں اس کے مطابق ان کے پاس 2-4 دانے زیادہ ہیں اراکین قومی اسمبلی یا سینٹ جو ہیں، لیکن کم نہیں ہیں۔ اور سمپل سی بات ہے جی، کہتے جی مسودہ جناب خفیہ، حالانکہ اب تو کوئی مسودہ خفیہ نہیں رہا۔ کوئی کیا بتا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جب آئی ایم ایف کو کنٹرول دیا تھا پاکستان کے اسٹیٹ بینک کا، اور ایک ساتھ پتہ نہیں درجنوں کے حساب سے بل پاس کروائے تھے بغیر کوئی مسودہ پیش کیے، ایون کہ اسمبلی میں وہ مسودہ پڑھا بھی نہیں گیا، اور ہاتھ کھڑے کرو جی، یس کرو جی، اور کیسے سب نکالتے کہ میں ہم اس وقت بھی چیخے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ہاتھ کاٹ کے دے دی آئی ایم ایف کو اسٹیٹ بینک کی صورت میں، آج تک پاکستان اس وبال، اس عذاب سے نہیں نکل سکا۔ کشمیر بھی دے گئے عمران خان صاحب، اسٹیٹ بینک بھی دے گئے عمران خان صاحب پاکستان کا، تو پیچھے ایک ہی چیز رہ گئی تھی، آر ٹی وی سے رہ جاتے 4 دن ہو تو وہ بھی دے جاتے، اور اس کے بعد انہوں نے کندھے پہ رکھنا تھا پرنا اور جا کے یو کے بیٹھ جانا کرنا چاہیے، میں کی کرنا جی، میں نے جو کرنا تھا کر دیا، میری ڈیوٹی جو لگائی گئی تھی وہ پوری ہو گئی۔ تو یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے۔ اب یہ چاہ ہو گیا پورے سچویشن اس وقت یہ ہے کہ جناب نواز شریف صاحب لاہور سے اسلام آباد کے راستے میں ہیں، کسی وقت بھی وہ پہنچ جائیں گے کیونکہ انہوں نے ووٹ ڈالا ہے اس ترمیم کے لیے، وہ رکن قومی اسمبلی ہے۔ اور صدر مملکت سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات کچھ دیر میں ہونے والی ہے، بلکہ جب یہ میں ولاگ کر رہا ہوں گا تو اس وقت تک وہ ہو چکی ہوگی، اور زیادہ امکان تھا کہ پرائم منسٹر صاحب بھی اس ملاقات میں پہنچ جائیں گے۔ تو جناب صورتحال یہ ہے، تازہ ترین ہم نے آپ کو بتا دی ہے، اگلے ولاگ میں ہم آپ کو مزید بتائیں گے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، اور کوشش کریں گے کہ اپنی روایت کے مطابق آپ کو ایکسکلوزیو اطلاعات بھی دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔